بالعالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج کے محاضرے میں اذان میں ہونے والی غلطیوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اذان دین اسلام کے شعائر میں سے ایک عظیم شعیرہ ہے۔ اذان کے معنی ہے آگاہ کرنا، اطلاع دینا۔ شرعی اصطلاح میں اذان کہتے ہیں مخصوص کلمات کے ساتھ لوگوں کو اوقات صلاۃ سے آگاہ کرنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مدینہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس بارے میں مختلف آراء پیش کی گئی۔ ایک رائے یہ تھی کہ آگ جلائی جائے، ناخوس بجائی جائے۔ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس بارے میں مشورہ طلب کیا، اسی رات عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا۔ اس میں انہیں اذان کا مکمل طریقہ سکھایا گیا تھا۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے سارا خواب بیان کیا۔ پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی اسی طرح کا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا۔ تو آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور اذان دو۔ تو اس کے بعد سے اذان کی سنت کا آغاز ہو گیا۔ اذان اس کی بڑی فضیلت ہے، مؤذنین کے اسلام میں بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناق یوم القیامہ، قیامت والے دن مؤذن لمبی گردن والے ہوں گے، بڑی گردن والے ہوں گے۔ ان کا مقام انتہائی بلند ہوگا، ان کا درجہ انتہائی اونچا ہوگا۔ بلکہ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذن 12 سنہ، یقیناً جس کسی نے 12 سال اذان دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس کے لیے ہر اذان کے بدلے 60 نیکیاں اور ہر اقامت کے بدلے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اذان کی فضیلت میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ جیسے میں نے کہا آج کے ہمارے اس درس میں اذان میں یا اذان کے جواب میں سرزد ہونے والی غلطیوں کا تذکرہ ہوگا۔ اذان سے قبل دعا کرنا، اذان سے قبل بسم اللہ پڑھنا، اذان سے قبل اعوذ باللہ پڑھنا، اذان سے قبل درود کا اہتمام کرنا، اذان سے قبل قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھنا، ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ لہٰذا اذان سے قبل بسم اللہ، اعوذ باللہ یا پھر اسی طرح سے درود وغیرہ کا اہتمام بدعت ہوگا۔ اذان میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ایسے راگ میں اذان دینا، ایسے لہجے میں اذان دینا جس سے حروف میں حرکات اور سکنات میں تبدیلی یا کمی اور زیادتی لازم آئے۔ بہت سارے مؤذنوں سے تلفظ میں بہت ساری غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جیسے اللہ اکبر میں اللہ اکبر کہنا یا اللہ اکبر کہنا۔ یہ ایسی غلطی ہے بظاہر آپ کو معمولی غلطی لگتی ہے، لیکن یہ بڑی غلطی ہے، اس سے معنی بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا حقیقت میں اللہ بڑا ہے؟ معنی یہ ہو گیا۔
اس کو حمزہ استفہامیہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر، کیا اللہ بڑا ہے؟ گویا ایک سوال ہو گیا ہے. اللہ اکبر، یقیناً اللہ بڑا ہے. پھر اسی طرح سے کچھ لوگ اللہ اکبر، بے کے بعد الف کا اضافہ کر دینا، حی علی الصلاۃ کے بجائے ہے کو ہے سے بدل دینا، حی علی الصلاۃ. پھر حی علی الفلاح کو حی علی الفلاح. یہ واضح فاحش غلطیاں ہیں جس سے معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے. تو اسی لیے مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ ایسے انسان کو، ایسے شخص کو مؤذن متعین کریں، مقرر کریں جس کی ادائیگی درست ہو. اذان میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی، بہت سارے مقامات پر اذان کے لیے ریکارڈنگ چلائی جاتی ہے. یہ بھی ازرو شریعت ناجائز ہے، بدعت ہے. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ہم سب جانتے ہیں 2 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. ایک تو نیت ہے. ریکارڈنگ میں نیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تو عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا پایا جانا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ ریکارڈنگ وغیرہ میں کوئی نیت نہیں پائی جاتی. اور پھر اسی طرح عمل کی قبولیت کے لیے اس عمل کا سنت کے مطابق اور موافق ہونا ضروری ہے. یقیناً اس عمل کا سنت کے یہ عمل سنت کے موافق نہیں ہے بلکہ مخالف ہے. سنت کے مخالف ہونے کی وجہ سے یہ عمل مردود ہے. اذان میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی کلمہ شہادت میں السید کا اضافہ کر دینا. یہ صوفیہ کی بدعت ہے. گمراہ سلسلے والوں کی یہ بدعت ہے. اشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ. تو کلمہ شہادت میں سیدنا کا اضافہ کر دینا. عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بنو عامر کی ایک جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. چنانچہ ہم نے آپ سے مخاطب ہو کر کے کہا انت سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو روکا، ٹوکا، کہا کہ سید تو اللہ ہے، سید تو اللہ ہے. تو بنو عامر کے لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ تو ہم لوگوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے بلند مرتبے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مت کہو، پہلے جو تم کہہ رہے تھے وہی کہو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں صراط مستقیم سے بہکا دے. تو سید کے معنی ہوتے ہیں دنیا کا عام سردار، دنیا کا عام سردار. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا. بقیہ سید ولد آدم، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اولاد آدم کا سردار، سیدنا عام سردار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا. بقیہ سید ولد آدم، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت والے دن اولاد آدم کا سردار رہوں گا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے. اذان میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی اذان کے بعد بعض مؤذنوں کا بآواز بلند درود پڑھنا بھی ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں جب سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یقیناً مؤذنوں کا بآواز بلند اذان کے بعد درود پڑھنا یہ بدعت ہے، بلکہ اذان میں ایک اضافہ ہے. یہ دیکھیں، یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کیا مؤذن اذان کے بعد سرًا آہستہ سے درود پڑھ سکتا ہے؟ بآواز بلند تو نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ واقعتاً اذان کے بعد بآواز بلند درود پڑھنا نیکی ہوتا، خیر کا کام ہوتا تو یقیناً صحابہ اکرام اس عمل کو انجام دیتے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عمل
ثابت ہوتا، عبداللہ بن ام مکتوم سے یہ عمل ثابت ہوتا، ابو محذورہ سے یہ عمل ثابت ہوتا۔ سرًا مؤذن اذان کے بعد درود پڑھ سکتا ہے آہستہ سے، جیسے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو کلمات اذان کو مؤذن کے ساتھ دہراؤ، وہی کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ ثم صلوا علی، پھر تم مجھ پر درود پڑھو۔ کہ مؤذن سرًا آہستہ سے درود پڑھ سکتا ہے؟ اس بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ مؤذن اذان کے بعد سرًا بھی درود نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم ہے اذان سننے والوں کے لیے ہے، مؤذن کے لیے نہیں ہے۔ اگر مؤذن کے لیے یہ حکم ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ مؤذن اذان دیتے ہوئے خود اپنی اذان کا جواب بھی دے گا وہ، تو یہ حکم مؤذن کے لیے نہیں ہے بلکہ اذان سننے والوں کے لیے ہے۔ اور اکثر محققین علماء نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے، لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ ہے گرچہ یہ حکم مؤذن کے لیے نہیں ہے، بظاہر خطاب سے ایسے ہی لگتا ہے، لیکن اس حکم میں مؤذن بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے مقصود، اس فرمان سے مقصود یہ بتانا تھا کہ اذان کا جواب کیسے دیا جائے۔ اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ مؤذن اذان کا جواب نہ دے، یہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اذان کے کلمات کا جواب کس طرح سے دیا جائے۔ خیر اس بارے میں اہل علم کے دو قول ہیں، آدمی ان دونوں قول میں سے جس قول کو اقرب الی الکتاب والسنہ سمجھتا ہے اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس میں حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے بلکہ راجح اور مرجوح کا معاملہ ہے، صحیح اور غلط کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ راجح اور مرجوح کا مسئلہ ہے۔ ہر مسئلہ ضروری نہیں ہے کہ صحیح اور غلط کا ہو، بلکہ کچھ مسائل کیا ہوتے ہیں راجح اور مرجوح۔ اذان میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی اذان میں شیعہ حضرات اشہد ان ولی علی وصی اللہ یا ولی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اذان کے کلمات سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیسے میں نے کہا عبداللہ بن ام مکتوم، بلال، ابو محذورہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اذان دیا کرتے تھے، لیکن اذان میں اس طرح کا کوئی اضافہ ثابت نہیں ہے۔ یہ شیعہ کی اپنی ایجاد ہے، یہ ان کا اپنا اختراع ہے، یقیناً یہ بدعت ہونے کی بنا پر مردود ہے۔ اذان میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی مؤذنین کا اذان میں جلدی کرنا ہے۔ مؤذنوں کو چاہیے کہ جب اذان دے تو پورے اطمینان کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ اذان دے، اذان میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ اذان دینا چاہیے۔ اذان میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت کہنا ہے۔ کچھ لوگ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت و بررت اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، بلکہ اس بارے میں سنت یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام قاعدہ بتایا ہے وہ یہ ہے اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو اذان کے کلمات کو کیا کرو، مؤذن کے ساتھ دہرا دو۔ ہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کلمات پڑھنے کو کہا ہے وہاں ہم دوسرے کلمات پڑھیں گے، جیسے حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اذان کا جواب دینے والے کو چاہیے کہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ بھی کہے اور پھر لا حول ولا قوۃ الا بھی کہے۔ ہم جس کتاب کو بنیاد بنا کر کے زیادہ جس کتاب کو ہم نے بنیاد بنایا ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی دیگر اہل علم کی کتابوں سے میں استفادہ کرتا ہوں، وہ اکیلی کتاب نہیں ہے۔
شیخ سلیم عید ہلالی رحمۃ اللہ علیہ حفظہ اللہ، بھی یہ بقید حیات ہیں حفظہ اللہ، ان کا رجحان بھی یہی ہے کہ اذان سننے والا اس کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ حی علی الصلاۃ کے جواب میں حی علی الصلاۃ بھی کہے اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی کہے، لیکن راجح اور افضل یہی لگتا ہے کہ لا حول ولا قوۃ پر ہی اکتفا کیا جائے گا اور اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اذان میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی اذان کے بعد دعا میں ایسے الفاظ کا اضافہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں ایسے الفاظ کا اضافہ کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جیسے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وآتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ جو انک لا تخلف المیعاد ہے، والدرجۃ الرفیعہ ہے، یا سیدنا کا اضافہ ہے، یہ سارے اضافے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ جتنا ثابت ہے اسی دعا پر اکتفا کیا جائے گا۔ اسی لیے اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک دعاؤں کے بارے میں یہ اصول ہے کہ الادعیہ توقیفیہ، الادعیہ توقیفیہ، دعائیں توقیفیہ ہیں، یہ من جانب اللہ ہیں، تو ان دعاؤں میں کمی اور زیادتی کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ثابت ہے ویسے ہی ان کو پڑھا جائے گا، اپنی طرف سے اس میں کمی اور زیادتی نہیں کی جائے گی دعاؤں کے باب میں۔ اذان میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ اذان نہیں دے سکتا۔ جب بچے کی امامت درست ہے تو پھر اس کی اذان کیوں درست نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عمر بن سلمہ 7 سال کے بچے تھے، یہ امامت کیا کرتے تھے۔ جب بچے کی امامت درست ہے تو اس کی اذان بھی درست ہے۔ اذان سے متعلق جو غلطیاں، جو غلط فہمیاں ہیں، اس میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان کے لیے وضو شرط ہے، اذان کے لیے وضو شرط ہے۔ تو اس بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ اذان کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بلا وضو کے بھی اذان درست ہے۔ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اذان کے لیے وضو شرط نہیں ہے، بلا وضو کے بھی اذان درست ہے، لیکن افضل یہی ہے، اولا یہی ہے کہ مؤذن اذان دینے سے قبل وضو کا التزام اور اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب بھی بلا وضو کے دینے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، سلام کا جواب۔ تو بدرجہ اولا دیگر ذکر و اذکار کے سلسلے میں، اذان کے سلسلے میں وضو کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن شرط نہیں ہے، نہ واجب ہے۔ اور بعض لوگوں میں یہ بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر اذان اور اقامت میں مؤذن سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ یہ خیال بھی غلط ہے۔ نماز ایک الگ عبادت ہے، صلاۃ ایک الگ عبادت ہے، اذان اور اقامت ایک الگ عبادت ہے، ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مؤذن سے اذان میں غلطی ہو جائے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، یہ نماز درست نہیں ہوگی، یہ سب باطل قول ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے اذان کو لے کر کے، اکیلا شخص اذان اور اقامت نہیں کہہ سکتا، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر آدمی اکیلا بھی پڑھ رہا ہو، بشرط یہ کہ وہ جس شہر میں رہتا ہو اس شہر میں اذان نہ ہوئی ہو، اکیلا بھی پڑھیں تو اس کے لیے مسنون ہے، مستحب ہے، افضل ہے کہ وہ اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ اس چرواہے سے خوش ہوتا ہے جو اپنی بکریاں لے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر جاتا ہے
جب اذان کا وقت ہو جائے تو وہ اذان بھی کہتا ہے اور اقامت بھی کہتا ہے۔ اللہ کو ایسے شخص کی ادا بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے نے مجھ سے ڈر کر اذان بھی کہی اقامت بھی کہی، میں نے اسے معاف کر دیا ہے اور میں نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، میں نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ تو آدمی اکیلا بھی نماز پڑھے تو اس کے لیے اولا اور افضل ہی ہے کہ وہ اذان کا اہتمام کریں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ عورت اذان کہہ سکتی ہے؟ عورت اذان کہہ سکتی ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہا تؤذن و تقیم، یہ اذان بھی دیتی تھی اقامت بھی کہتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اذان بھی کہتی تھی اور اقامت بھی کہتی تھی، اور درمیان میں صف میں کھڑی ہو کر کے لوگوں کی امامت بھی کروایا کرتی تھی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر اجتماع عورتوں کا ہے، مجلس عورتوں کی ہے، غیر محرم مردوں تک آواز پہنچنے کا خدشہ نہیں ہو، اور ہلکے انداز میں آہستہ انداز میں اگر عورتیں اذان دیں تو اس میں کچھ بھی قباحت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے علاوہ دیگر صحابیات سے بھی اذان کہنا ثابت ہے۔ اور پھر اسی طرح اذان کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ خبر پر جا کر کے اذان دیتے ہیں۔ یقیناً ایسی اذان کا میت کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ خبر پر اذان دینا یقیناً اس کا میت کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ خیر چلے آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح اذان کے معاملے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی نماز عیدین کے لیے سورج گرہن، چاند گرہن، نماز جنازہ، ان سب نمازوں کے لیے اذان دینا بھی ہے۔ ان ساری نمازوں کے لیے اذان دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نہیں ہے، ایک سے زائد مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عید کی صلاۃ پڑھی ہے، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنازے کی نماز کے لیے بھی اذان کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، نہ سورج گرہن نہ چاند گرہن، ان ساری نمازوں کے لیے اذان کا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اذان کے معاملے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی اذان سن کر جواب نہ دینا بھی ہے۔ اپنے آپ کو فضیلت سے، اپنے آپ کو عظیم ثواب سے محروم رکھنا بھی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، یعنی کلمات اذان کو مؤذن کے ساتھ دہراؤ، پھر مجھ پر درود بھیجو، اس لیے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلے کی وضاحت بھی فرمائی۔ وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا ایک درجہ ہے، جنت کا ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، جنت کے درجات میں سب سے اونچا درجہ ہے، جو تمام بندوں میں سے صرف کسی ایک بندے کو عطا کیا جائے گا۔ تمام اولاد آدم میں سے کسی ایک کو یہ وسیلہ حاصل ہوگا، یہ مقام حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے یہ مرتبہ عطا کرے گا، یہ مقام عطا کرے گا۔ اور پھر اسی طرح اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حين يسمع النداء، یقیناً جو آدمی اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، کون سی دعا؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمد الذي وعدته۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ فائدہ کیا ہے؟ جو یہ دعا کا اہتمام کرتے ہیں قیامت والے دن اس انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حلال ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ۔
ایسا آدمی قیامت کے دن میری شفاعت اور میری سفارش کا حقدار بنے گا۔ یقیناً جو آدمی چاہتا ہے کہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کرے، کون نہیں چاہتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کرے؟ تو اس کو چاہیے کہ ان اسباب کو اپنائے۔ ان میں سے ایک سبب یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب اذان سن کر اذان کے بعد دعا پڑھنا بھی ہے۔ اذان کے معاملے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی اذان سننے والوں کا اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگوٹھا چومنا بھی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر انگوٹھا چومنا بھی ہے۔ یقیناً اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نبی سے محبت ہے، نبی کی تعظیم ہے۔ محبت اور تعظیم اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ بھی سنت کے تابع ہو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعظیم کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد نہیں کر سکتے۔ تعظیم اور محبت کا بھی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اذان کے معاملے میں جو غلط فہمیاں لوگوں کو ہیں، ان میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، یہ سمجھنا کہ جو اذان دے لازماً وہی اقامت بھی کہے۔ یہ سمجھنا کہ جو اذان دے لازماً وہی اقامت بھی کہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اقامت کوئی اور کہہ سکتا ہے۔ بقیہ وہ جو روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اذن فهو یقیم، جو اذان دے وہی اقامت بھی کہے، تو یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اذان کے معاملے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے غلطی جمعہ کے لیے 2 اذانوں کا اہتمام کرنا ہے مسجد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین رضی اللہ عنہما کے زمانے میں بس ایک ہی اذان ہوتی تھی، وہ بھی مسجد میں، امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد۔ امام کے منبر پر چڑھنے کے بعد ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تو آپ نے زورہ مقام پر جمعہ کی نماز سے قبل ایک شخص کو بھیجا۔ ایک بازار کا نام ہے، زورہ کیا ہے؟ ایک بازار کا نام ہے۔ آپ نے وہاں ایک شخص کو روانہ کیا تاکہ وہ اذان دے۔ جو مارکیٹ والی اذان ہے اس کو مسجد میں لانا، یہ بذات خود ایک بدعت ہے۔ دیکھیے موجودہ دور میں لاؤڈ اسپیکر کی ایجادات کے بعد، گھڑی کی ایجادات کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصلحت کے لیے اس اذان کو جاری کیا تھا۔ اب مصلحت ختم ہو گئی ہے تو پھر واپس ہمیں کس کی طرف لوٹنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سسٹم تھا، جو طریقہ تھا، اسی طریقے کی طرف لوٹنا ہے۔ جب تک مصلحت برقرار تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کیا جائے گا۔ وہ بھی مسجد میں اذان نہیں دی جائے گی بلکہ بازار میں، جہاں تک اذان کی آواز نہ پہنچ سکے، جہاں تک اذان کی آواز نہ پہنچ سکے۔ تو آپ نے مقام زورہ میں ایک شخص کو روانہ کیا تاکہ وہ اذان دے۔ پہلی بات تو اس اذان کو مسجد میں لانا، یہ غلط ہے۔ اور پھر وہ مصلحت باقی نہیں رہ گئی ہے جس مصلحت کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان ثانی کا آغاز کیا تھا یا ایجاد کیا تھا، وہ ضرورت چونکہ اب باقی نہیں ہے، تو ہمیں واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹنا ہوگا۔ اذان کے معاملے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے غلطی اذان کے بعد بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، اذان ہو چکی تھی، وہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا۔ فرمایا کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ ہاں اگر کسی ضرورت کے تحت اگر باہر نکلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اقامت کہہ دی گئی تھی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف فرما تھے نماز پڑھانے کے لیے. اتنے میں آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کو غسل کی حاجت تھی, غسل کی ضرورت تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے غالباً. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. آپ گھر گئے, غسل کیا, واپس تشریف لائے, اپنے لوگوں کو امامت کروائی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا, وہ غسل کر کے لوٹے تھے. تو معلوم کیا ہو کہ اذان کے بعد اگر کسی ضرورت کے تحت مسجد سے باہر نکلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بلا ضرورت کے نماز پڑھے بغیر مسجد سے باہر نکلنا یہ ناجائز ہے. ابو ہریرہ نے کہا کہ اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے, ایسا کرنے والا. بہت سارے لوگ اقامت کے بعد اقامہ اللہ و آدامہ پڑھتے ہیں, ہے نا؟ سنے ہیں آپ؟ اقامہ اللہ و آدامہ پڑھتے ہیں اقامت کے بعد. اب تو کم ہو گیا ہے یہ, ورنہ ہم بچپن میں بہت سنتے تھے اقامہ اللہ و آدامہ. یہ روایت بھی سنن نبی داؤد کی روایت ہے, یہ روایت ضعیف ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہی, جب وہ اقامت سے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامہ اللہ و ادامہ کہا. یہ روایت ضعیف ہے, یہ روایت ضعیف ہے. اقامت کے معاملے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی اقامت کے بعد وہ دعائیں پڑھنا جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہیں. اقامت کے بعد وہ دعائیں پڑھنا جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے, یہ جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کچھ لوگ چونکہ اقامت کے لیے بھی اذان کا لفظ بولا گیا ہے, اس سے استدلال کرتے ہوئے اقامت کے بعد بھی درود پڑھتے ہیں اور اذان کے بعد والی دعا پڑھتے ہیں. حالانکہ استدلال صحیح نہیں ہے. اگر واقعتاً اقامت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان کے بعد والی دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام اور التزام ہوتا تو ضرور صحابہ اکرام اس کو ہم تک پہنچاتے. تو اقامت کے بعد وہ دعائیں پڑھنا جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہیں جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. اور آخری بات یہ ہے, اقامت اور تکبیر تحریمہ میں فاصلہ ہونے کی صورت میں اقامت دہرانے کا حکم دینا یہ بھی ایک غلطی ہے. اقامت اور تکبیر تحریمہ میں فاصلہ ہو گیا, پھر اقامت دہرانے کا حکم دینا یہ بھی ایک غلطی ہے. ابھی ایک حدیث ہم پڑھ چکے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہہ دیے تھے, آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کو غسل کی حاجت ہے, ضرورت ہے, آپ غسل کر کے واپس آئے, آپ نے اقامت دہرانے کا حکم نہیں دیا, حالانکہ کتنا فاصلہ ہو چکا تھا. چلیں اور ایک روایت بھی ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ مسجد میں تشریف فرما تھے, نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی. آپ مسجد کے ایک کونے میں ایک شخص سے گفتگو میں مشغول تھے. یہ گفتگو کافی طویل ہو گئی, صحابہ انتظار کرتے کرتے اونگ ان پر طاری ہو گئی, حالانکہ اقامت ہو چکی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل رہے ہیں, کمرے سے نکل رہے ہیں, تو یہاں کیا کہہ دیتے, یہ اقامت کہہ دیتے تھے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ تو کمرے سے نکل چکے ہیں, اقامت کہہ دی گئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں ایک آدمی سے بات کرنے میں مشغول ہیں. بہت دیر تک آپ نے بات کی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے صحابہ کو نماز پڑھائی. تو اس میں ہمارا استدلال کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت دہرانے کا حکم نہیں دیا, چاہے فاصلہ لمبا بھی ہو جائے, 5, 10, 7 منٹ ہو جائے تو اقامت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو اقامت کہی گئی ہے وہی اقامت کیا ہو جائے گی, کافی ہو جائے گی. تو یہ کچھ رہی غلطیاں اذان اور اقامت سے متعلق جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. باقی اگر اسی موضوع سے ریلیٹڈ کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو پوچھا جا سکتا ہے.
وہی لفظ ہے. ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے آپ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 طرح کی اذان دی جاتی تھی. کتنی؟ 2 طرح کی اذان. ایک اذان تھی جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے, جو دنیا بھر میں یہی اذان مشہور ہے, رائج ہے. اور ایک اذان تھی عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے. کون؟ ابو محذورہ. ان کی جو اذان تھی اس کو ترجیح والی اذان کہا جاتا ہے. اس اذان میں ہوتا یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ جو شہادتین کے کلمات ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, ایک دفعہ آہستہ سے کہے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہی کلمات کو مؤذن بآواز بلند کہتا ہے. تو کتنی دفعہ ہو گئے شہادتین کی کلمات؟ 4 دفعہ. 4 دفعہ. یہ جو اذان تھی یہ کون دیا کرتے تھے؟ ابو محذورہ. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں غلطی یہ ہوتی ہے خصوصیت کے ساتھ احناف کی مساجد میں, وہ اذان تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیتے ہیں لیکن اقامت ابو محذورہ والی کی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اذان سکھائی تھی اس میں اذان کے جو کلمات ہیں 2 مرتبہ ہیں. اذان کے کلمات 2 مرتبہ ہے اور اقامت کے کلمات ایک دفعہ ہیں. وہ خود فرماتے ہیں تشفیع الاذان و ایتار الاقامہ, اذان کے کلمات کو 2 دفعہ کہا جائے گا اور اقامت کے کلمات کو ایک دفعہ. ابو محذورہ کی اگر اذان ہوں تو یہ جو مساجد میں جو اقامت کہی جاتی ہے وہ بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر بلال اذان والی ہو تو اقامت بھی کیا ہوگی؟ بلال والی ہی ہوگی. تو ایک غلطی جو ہوتی ہے وہ بلال تو اذان تو بلال والی ہوتی ہے لیکن اقامت ان کے پاس ابو محذورہ والی ہوتی ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اذان کہی جائے تو اقامت کیا ہوگا؟ ایک دفعہ کہی جائے گی. اقامت کی کلمات کو 2 دفعہ نہیں کہا جائے گا. بعض روایتوں میں 2 کا بھی تذکرہ ہے لیکن وہ سنداً ضعیف ہے. ٹھیک ہے. کیا بولے؟ کہہ دیے تو غلط ہے. کہہ دیے تو غلط ہے. گرچہ ہے تو ذکر ہے تو ذکر. ٹھیک ہے. چونکہ وہ عمل سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہوگا. نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہی تو میں بتا رہا ہوں. آپ ابو محذورہ, آپ تو بلال کی اذان دیتے ہیں, اقامت ابو محذورہ والی کہتے ہیں. یا تو ابو محذورہ کو فالو کرو. ہاں ویسا نہیں ہونا ہے. صحیح ہے. اور کوئی سوال؟ شیخ اگر 2-3 مسجد میں ایک ساتھ اذان شروع ہو گئی تو ہر ایک اذان کا جواب دینا یہ کافی ہے. پہلے مسجد کی آپ اذان کا جواب دے لیں تو کافی ہو جائے گا. ہر ایک اذان کے جواب دینے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. پکڑ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. اجر سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے, ثواب سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے. کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس اس کی اہمیت کے پیش نظر میں بتایا کہ لوگ اس کو اہمیت دے کر کے جواب دیں, ورنہ غلطی مطلب گنہگار ہونے کی غلطی نہیں ہے, یہ ثواب سے اپنے آپ کو محروم کرنے کی غلطی ہے. اذان کی دعا یاد نہیں ہے تو اذان کی دعا سیکھیں, کم از کم جیب میں کتاب رکھیں. ٹھیک ہے. دیکھ کر کے پڑھ لیں. ہاں بہت اچھا سوال ہے. بچے کے پیدا ہونے کے بعد کان میں اذان دینے کا معاملہ کیا ہے؟ پہلی بات دینا ہے, پھر دینا ہے تو کیسے دینا ہے. ٹھیک ہے. چلیں پہلی بات تو اس بارے میں جو روایتیں آئی ہیں
ان میں سے کوئی روایت سندن ثابت نہیں ہے، وہ ساری کی ساری روایتیں نہ ایک کہ ضعیف ہیں بلکہ ضعیف جدہ ہیں۔ کیا ہیں؟ ضعیف میں بھی ضعیف ہے۔ جو بچے کے کان میں نو مولود بچے کے کان میں اذان دینے والی جو روایتیں ہیں وہ انتہائی ضعیف ہیں۔ اللہ ایک ہے، بعض اہل علم کی رائے یہ ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وعلیہ العمل، وعلیہ العمل، مسلمانوں کا اس پر عمل ہے، مسلمانوں کا اس پر عمل ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ محدث پاکستان ہیں، انہوں نے گرچہ ان روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے لیکن ان کا رجحان یہی ہے چونکہ امت میں اس کا عمل پایا جاتا ہے، اگر اذان دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے کہا چونکہ امت میں اس کا عمل ہے، رواج ہے، تو اس کے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں زیادہ بہتر پہلی رائے ہے، اس بارے میں زیادہ بہتر پہلی رائے یہ ہے کہ اذان، کیونکہ روایتیں بہت زیادہ ضعیف ہیں تو اس بنا پر اذان نہ دی جائیں، اگر کوئی دے لیتا ہے تو اس مسئلے کو بہت زیادہ بڑا نہ بنایا جائے، اپنے اختیار سے کوشش اس بات کی کریں، چونکہ روایتیں ضعیف جدہ ہیں، بہت زیادہ ضعیف ہیں، اس لیے اذان نہ دیا جائے تو ہی بہتر ہے۔ اقامت کو ریپیٹ نہیں کریں گے، صرف اذان کے لیے حکم ہے وہ۔ شیخ صاحب، تنہا میں ابھی وقت گزر گیا، تنہا میں نماز پڑھتے ہیں، خود اکیلا پڑھتا ہے تو اقامت دینا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، دے لیں گے تو چلے گا۔ اس بارے میں صحابہ اکرام سے دونوں باتیں ہیں، صحابہ اکرام سے دونوں طرح کے آثار آپ کو ملتے ہیں، اقامت کہنا بھی ملتا ہے، اقامت نہ کہنا بھی ملتا ہے۔ زبیر علی زئی نے اپنے فتاوے میں ان سارے آثار کو جمع کیا ہے صحابہ اکرام کے، جس میں اقامت کہنا اور نہ کہنا دونوں طرح کے آثار ملتے ہیں۔ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، بغیر اقامت کے بھی آپ نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ جب اذان ہوتی ہے اس اذان کا جواب دیں گے یا وضو کریں گے تو ایک ساتھ کریں گے؟ بہتر کیا ہے؟ بہتر ہے انتظار کر لیں، آرام سے انتظار کر لیں آپ، تاکہ اذان ختم ہو جائے، آپ اطمینان سے جواب دے سکیں آپ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ وضو کر لیں، یہی بہتر ہوگا۔ اذان کے ٹائم پر سنت پڑھنا ضروری ہے؟ اذان کے ٹائم پر بہتر ہے انتظار کر لیں تاکہ آپ دو فضیلتوں کو جمع کر سکیں۔ آپ مسجد میں آئیں، اذان ہو رہی تھی، آپ کو تحیۃ المسجد کی فکر ہے، بہتر ہے کہ ویٹ کر لیں گے تو دو فضیلتیں آپ کو مل جائیں گی۔ اذان کا جواب دینا خود نیکی ہے، کیونکہ ایک ہی بار اذان دیا جواب دیا تو بس ہر ایک کا تمہیں جواب دے لگ بیٹھیں گے تو سورج طلوع ہو جائے گا بس۔ ایک اذان کا جواب کافی ہے۔ اگر نئے گھر میں شفٹ میں تو اذان دینا چاہیے؟ نئے گھر میں اچھا سوال ہے، ماشاءاللہ آج کے اس بار کے سوالات اچھے ہیں آپ لوگوں کے، لیکن اچھے موضوع سے ریلیٹڈ ہیں، اچھے ہیں۔ اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، نئے گھر میں بس جائیں بسم اللہ کہہ کر کے، گرچہ وہ گھر میں داخل ہونے کی دعاؤں پر بھی اہل علم نے کلام کیا ہے، اس کی سند پر زبیر علی زئی کیا بول کے وہ الگ معاملہ ہے۔ ایک ہوتا ہے علاج کے طور پر کوئی کام کرنا، علاج کے طور پہ کوئی کام کرنا، یہ ہو گیا رقیہ شریعہ کا باب ہے، یہ صرف نئے گھر کے لیے نہیں ہے۔ آپ نئے گھر میں جا رہے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انجان جگہ میں دوران سفر پڑاؤ ڈالتے تو آپ کیا پڑھتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ دعا پڑھ لیں کافی ہے۔ نئی مرتبہ گھر میں جا رہے ہیں، آپ کو کوئی ڈر ہے، تب انشاءاللہ پورے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں۔
ڈر کی وجہ سے آپ یہ کام کریں. آپ دیکھو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو اس بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری پہلے سے رہنمائی فرمائی ہے تو پھر ہم اذان کیوں دیں؟ کیونکہ اس بارے میں نبی کی رہنمائی ہے نا ہمارے پاس. گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کہتے کے جائیں، گرچہ دعا نہ بھی ہو بسم اللہ کہتے ہوئے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ گھر میں میرے لیے کوئی انٹری نہیں ہے. پھر آدمی کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے نہ تو میرے لیے انٹری ہے نہ یہاں میرے لیے کھانے کا کوئی انتظام ہے. اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کہنا بھول جائے تو شیطان کہتا ہے کم از کم انٹری تو مل گئی. ٹھیک ہے، اگر کھاتے ہوئے بسم اللہ نہ کہیں تو شیطان خوش ہو جاتا ہے، چلو کھانے کا بھی بندوبست ہو گیا، انتظام ہو گیا. تو بسم اللہ کہہ کے جائیں، بقیہ دعائیں پڑھیں. اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نفل نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھو. نفل جو نمازیں ہیں آگے آئے گا، نفل نمازوں پر مسجدوں میں مواظبت کرنا یہ بھی غلط ہے، آگے اس پر گفتگو آ رہی ہے. تو نفل نمازیں گھروں میں پڑھیں، سورہ بقرہ کا اہتمام کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ پڑھیں، بسم اللہ کہہ کر کے جائیں. بقیہ ہو گیا یہ رقیہ شریعہ کا باب ہے. ٹھیک ہے، وہ مسجد جب گھر میں نئے گھر میں داخل ہوں گے تبھی نہیں ہے. آپ کبھی بھی جب ڈر ہے، خوف ہے، چونکہ اذان کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت آئی ہے، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں اس ایریے سے شیطان باہر بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ رقیہ شریعہ کا باب ہے. وہ وہاں کانوں میں بھی اذان دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جسم میں ہو تو باہر نکل کے آئے گا. وہ الگ معاملہ ہے، رقیہ شریعہ کا باب الگ ہے. تو یہاں وہ اپلائی نہیں ہوگا. وہ حرم شریف ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. حرم شریف کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. ہمارے لیے دلیل کتاب اور سنت ہے. ٹھیک ہے، حرم شریف والا دلیل ہے، حرم شریف نہیں ہے. کون ہے حرم شریف والے دلیل ہیں؟ مکہ مدینے والے دلیل ہیں ہمارے لیے. اسی لیے امام مالک مسجد نبوی میں درس دیتے تو کہا کرتے تھے کل منا یؤخذ و یرد، ہمیں سے ہر انسان کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے. نبی کی خبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے الا صاحب ھذا الخبر، اس خبر والے کی بات کو صرف لی جائے گی، چھوڑا نہیں جائے گا. تو ہمارے پاس اس خبر والے کی بات ہے، تو بقیہ اور باتوں کی ہمارے پاس کوئی اہمیت یا بہت زیادہ ویلو نہیں ہے. جب نبی کی رہنمائی ہے اس بارے میں اور پھر مصلحت بھی باقی نہیں ہے تو پھر اصرار درست نہیں ہے. اذان کے کلمات میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا، اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے یا اشہد ان محمد رسول اللہ؟ جتنا ہے فقولوا مثل ما یقول المؤذن. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو غلط ہے. اور اس کے ٹھیک بعد ہے، اذان ختم ہونے پر اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ تبلیغ کرتے ہیں، وہ غلط ہے. تو اسی لیے جیسے میں نے کہا ایک اصول بتا دیا ہے، الادعیہ توقیفیہ، الادعیہ توقیفیہ، دعاؤں کا بعد توقیفیہ ہے. دعاؤں کے کلمات جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں من وعن ویسے پڑھا جائے گا، نہ کمی کی جائے گی نہ اضافہ کیا جائے گا. بلکہ ایک دعا میں ایک صحابی نے جو سونے سے قبل جو دعا پڑھی جاتی ہے، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، تو صحابی نے وبرسولک الذی ارسلت اس طرح کا کہا، تو نبی نے کہا کہ نہیں ایسے مت کہو. حالانکہ نبی اور رسول کیا ہے؟ حالانکہ رسول تو نبی سے افضل ہی ہے نا. جب صحابی نے بنبیک الذی ارسلت کی وجہ وبرسولک الذی ارسلت کہا تو نبی نے کہا کہ نہیں ایسے مت کہو، وہاں نبی کا ہے، نبی کا ہی پڑھو. تو الادعیہ توقیفیہ، جتنا ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اتنا ہی کریں گے. یہاں سب عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس کریں گے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.